آج ہم بات کرنے والے ہیں جادو کی 5 نشانیوں کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک شخص کا گھر جادو کی وجہ سے کیسے برباد ہو گیا، جادو کا علاج کیسے کریں، اگر ہمیں جادو کے بارے میں پتہ چل جائے تو جادو کو کس طریقے سے ختم کیا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا، تو آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ جادو ایک ایسا چھپا ہوا زہر ہے جو روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اچھے انسان ہیں، ہمارے ساتھ جادو کیوں ہوگا، مگر سچائی یہ ہے کہ جادو نیک لوگوں پر ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ روشنی کو بجھانا چاہتا ہے۔ جادو کی وجہ سے زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اکثر جادو اپنے ہی کراتے ہیں، گھر والے، رشتہ دار یا جان پہچان والے ہی جادو کو کراتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسکرا کر گلے ملتے ہیں مگر دل میں جلن اور نفرت رکھتے ہیں۔ کئی بار باہر کے لوگ بھی جیسے کہ پڑوسی، سماج کے لوگ یا پرانے دشمن جادو کراتے ہیں، مگر اصلی زہر وہیں اثر کرتا ہے جہاں اپنوں سے درد ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جادو کی 5 نشانیوں کے بارے میں۔ نمبر 1، بنا وجہ ڈر اور گھبراہٹ کا رہنا۔ اگر دل ہر وقت بے قرار رہے اور دماغ ہر بات پر گھبرا جائے تو سمجھ لیجئے روح کسی نظر نہ لگنے والی چوٹ سے گھائل ہے۔ بنا وجہ ڈر اور گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ یہ صرف ذہنی بیماری نہیں ہے، اکثر یہ روحانی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ دل کا بے چین رہنا، نیند نہ آنا، ہر بات پر ڈر لگنا اور بار بار ایسا محسوس ہونا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو، یہ سب جادو اور نظر بد اور شیطان کی علامتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور اسے ڈراتا ہے، مگر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی حفاظت نازل کرتا ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر سانپ اور بچھو کا گرنا دیکھنا۔ کبھی کبھی رات کو ایسے خواب آتے ہیں جو نیند سے زیادہ نیند کو اڑا دینے والے ہوتے ہیں۔ اچانک کسی اونچائی سے گرتے ہوئے خود کو دیکھنا یا خواب میں بار بار سانپ بچھو کا نظر آنا، یہ سب یوں ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے ایسے خوابوں کے بارے میں؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بشارت یعنی کہ خوشخبری، اور دوسرا نفس کی گفتگو جس کا دماغ میں دن بھر اثر رہا ہو، اور تیسرا شیطانی وسوسے ڈراونے خواب آنا۔ اگر آپ کو خواب میں سانپ دکھتا ہے یہ اکثر دشمن، حسد کرنے والے یا جادو کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی یہ کسی گپت دشمن یا نقصان کا اشارہ ہوتا ہے۔ خواب میں بچھو کا دیکھنا، حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ بچھو شیطان کا اثر ہے یا نقصان پہنچانے والی طاقت کی علامت ہو سکتا ہے۔ یہ کسی شخص یا رشتہ دار کی طرف سے تکلیف کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خواب میں گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ خواب اکثر نفس کی کمزوری یا اندرونی ڈر اور بے چین کی وجہ سے آتا ہے، مگر اگر یہ بار بار آئے تو سمجھ لیجئے کہ روحانی پریشانی یا نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے۔ کیا کریں جب ایسے خواب آئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو بائیں طرف سے ہلکے سے 3 بار تھوکے اور کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ نمبر 3، نماز اور قرآن سے دل کا ہٹنا۔ جب کسی انسان کا دل نماز میں نہ لگے، قرآن کی تلاوت میں سکون نہ ملے اور دین کی باتیں بوجھ لگنے لگیں تو سمجھو روح پر کوئی پردہ ہے اور وہ پردہ جادو یا شیطان کا اثر ہو سکتا ہے۔ نماز سے دل کا ہٹنا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ جب انسان جادو یا نظر بد کا شکار ہوتا ہے تو اس کا دل عبادت سے دور ہو جاتا ہے اور گناہوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو نماز بوجھ لگنے لگتی ہے اور قرآن سن کر بھی
بھی دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز پڑھتے وقت بار بار بھولنے لگے یا خیالات میں کھو جائے تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں۔ یہی شیطان طاقت جادو کے ذریعے دلوں کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور یہ اثر تب اور بڑھتا ہے جب انسان نماز اور قرآن کی تلاوت سے دور ہو جاتا ہے۔ جادو کا ایک بہت بڑا اثر یہ بھی ہے کہ انسان کو نماز میں سکون نہیں آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں من نہیں لگتا ہے، نماز کی عادت دھیرے دھیرے چھوٹنے لگتی ہے، اور دھیرے دھیرے انسان گناہوں میں لپٹ جاتا ہے اور روح کمزور ہو جاتی ہے۔ جادو کی چوتھی نشانی یہ ہے اچانک بیمار پڑنا اور دوا سے فائدہ نہ ہونا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بالکل تندرست ہوتا ہے، لیکن اچانک ایسی بیماریاں گھیر لیتی ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہاں سے آئی کہاں گئی، پھر دوا پر دوا چلتی رہتی ہے لیکن آرام نہیں ملتا ہے۔ جی ہاں، اسلام میں اسے شیطانی اثر یا جادو کی نشانی کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور انہوں نے لوگوں پر جادو کیا جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، حالانکہ کسی کو اللہ کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی جادو ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر بیماری، دکھ، جدائی، بے چینی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر بھی جادو کیا گیا تھا جس سے آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو شریر میں کمزوری، تھکاوٹ دیکھنے کو ملی۔ یہی حال آج بھی ان لوگوں کا ہوتا ہے جو جادو اور نظر بد کا شکار ہوتے ہیں۔ جادو کی کچھ خاص نشانیاں یہ بھی ہیں کہ انسان اچانک بیمار پڑتا ہے، ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں، رپورٹ ٹھیک آتی ہے، لیکن تھکان اور کمزوری، درد اور بے چینی بنی رہتی ہے۔ دوا اثر نہیں کرتی، الٹا اور زیادہ کمزور ہو جاتے ہو آپ۔ نمبر 5، جادو کی 5ویں نشانی یہ ہے، شوہر اور بیوی میں بے وجہ جھگڑے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی گھر کی 4 دیواریوں کے اندر بھی جہاں پر پیار محبت کا ہونا چاہیے وہاں پر نفرت کا ماحول بن جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے بیچ میں گھمنڈ اور لگاتار جھگڑے بڑھنے لگتے ہیں، حالانکہ وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی یہ دراریں دن بہ دن گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں صاف بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کے رشتوں میں جلن پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے اور کئی طریقے کے اپنے پلان بناتا ہے، اور ان میں سے سب سے بڑا طریقہ یہ ہے جادو، جو شوہر اور بیوی کے رشتوں کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تم نے ان دونوں سے سیکھا جو لوگ شیطان کے پاس گئے تھے، اور وہ دونوں ایک آدمی اور عورت کے بیچ نفرت پیدا کر رہے تھے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان اور شیطان کو ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رشتوں میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کے بیچ کبھی بھی چھوٹی سی بات کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اچانک جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی تو ہے جادو کا اثر جسے شیطان انسان کے دل اور دماغ پر ڈالتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیوی سے لڑتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے وسوسے کا شکار ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے رشتوں میں جھگڑا شیطان کا کام ہوتا ہے۔ جب جھگڑا بنا کسی وجہ کے بڑھتا ہے تو یہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہو سکتا ہے جس سے رشتوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسے گھر کی بات بتائیں گے جہاں پر جادو ہوا اور جادو سے وہ گھر برباد ہو گیا۔ اس کے بعد جادو کا علاج بتایا جائے گا۔ یہ واقعہ ہے اختر بھائی کا۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، ایماندار تھا اور کاروبار اور خوشحالی کی زندگی جینے والا شخص تھا۔ اس کا کاروبار چلتا تھا، گھر میں سکون تھا، میاں بیوی میں بے پناہ محبت تھی اور بچے بہت زیادہ کہنا مانا کرتے تھے۔ مگر پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ پہلے دکان میں نقصان شروع ہوا، پھر بیوی سے لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے، بچے پڑھائی سے بچھڑنے لگے اور اختر بھائی کی صحت دن بہ دن گرتی چلی گئی۔ جہاں پر پہلے لوگ مشورہ لینے آتے تھے اب کوئی سلام تک نہیں کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، دوا لی، مولوی سے تعویذ لیا، ہزاروں روپے خرچ کیے، مگر حالات اور بگڑتے چلے گئے۔
एक दिन किसी नेक बुजुर्ग ने कहा, भाई तेरा मामला दवा का नहीं है, दुआ का है, ये तेरे ऊपर जादू है। शुरू में बात सुनकर यकीनी नहीं हुआ, मगर जब तफसील से पहचान बताई गई तो हर निशानी उसके बिल्कुल सटीक बैठी, क्योंकि वो जादू था और वो भी अपने ही रिश्तेदारों की तरफ से किया गया था। सिर्फ हसद और जलन की वजह से उसकी कामयाबी से जलते थे। फिर उसने रूहानी इलाज शुरू किया, जो वजीफा अब हम आपको बताएंगे। अगर आप ये वजीफा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर के तमाम जादू, बंदिश, टोने, टुटके सब खत्म हो जाएंगे। तो वजीफा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वजीफा आपको रात को सोते वक्त करना है। जब आप बिस्तर पर जाएं सोने के लिए, तब आपको यह अमल इस तरीके से करना होगा कि सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम या मुमीतु इंग्लिश, हिंदी, अरबी तीनों जबानों में आपके सामने लिख दिया गया है। ये सिर्फ आपको 21 बार पढ़ना है। 21 बार कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है पढ़ने में। 21 बार पढ़ लीजिएगा, फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अपने सीने पर दम कर लीजिएगा, यानी कि अपने ऊपर फूंक मार लीजिएगा। ये अमल आपको रोज डेली करना है। अगर आप लोग इस अमल को रोज करते हैं तो इंशाल्लाह जब आप सुबह को सोकर उठेंगे तो आपका जिस्म हल्का होगा। आपके सुबह के वक्त के जितने भी काम हैं इंशाल्लाह वो पूरे होते चले जाएंगे। आपकी परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफें खत्म होती चली जाएंगी। ये बहुत ही कामयाब वजीफा आज मैंने आपको बताया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीख लिया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने भाई के चैनल वजीफा पावर को आज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि इसी तरह के इस्लाम और कुरान की हदीस से भरे हुए और दिल को छू देने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।